رہی ہے وہ رسمن قربانی ہے. دادا کیا کرتے تھے تو اس کے بعد ان کا بیٹا یعنی ہمارے باپ کرتے تھے, پھر اس کے بعد میں بھی کرتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ قربانی کا نظام ہمارے خاندان میں ہے. اگر آپ رسمن کرتے ہیں کہ والد محترم دیا کرتے تھے, چچا دیا کرتے تھے, گھر کے بڑے دیا کرتے تھے, دادا دیا کرتے تھے, اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا, عبادت, اللہ کے قریب ہونا, اللہ کو خوش کرنا اگر آپ کا مقصد نہیں ہے, آپ کی قربانی دنیاوی اعتبار سے قربانی شمار کی جائے گی, لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو نہیں دیا جائے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. انسان کی جان کو, اس کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے جنت حاصل کرے, جب جب بھی اسے موقع ملے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرنا ہے, مال قربان کرے, اور جب جب بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے, خود کی جان ہو, بچوں کی جان ہو, بیوی بچوں کو قربان کرنا ہو, وہاں پر اپنی جان کو قربان کرے, تب جا کر مجھے کیا ملے گی, مجھے اور آپ کو جنت مل سکتی. اللہ کا یہاں پر حکم آیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اللہ کا یہاں پر حکم آیا, بچے کو ذبح کرنے کے لیے نکل گئے. اللہ کا یہاں پر حکم آیا, آگ میں کود گئے. اللہ کا یہاں پر حکم آیا, بے شمار ان کی قربانیاں ہیں. میرا اور آپ کا ماننا یہ ہے, ہم ابراہیمی ہیں, ہم محمدی ہیں, اللہ کے نبی کو ماننے والے, ہم توحید والے ہیں. توحید تو میرے اور آپ کے اندر آ گئی, لیکن میرے اور آپ کے اندر فرما برداری کب آئے گی؟ نہ ہمارا دین ویسا ہے, نہ ہمارا لباس ویسا ہے, نہ میرا اور آپ کا رزق ویسا ہے, نہ میرے اور آپ کے کاروبار ویسے ہیں, نہ میرے اور آپ کے خاندانی تعلقات ویسے ہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے, جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر, بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر, جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ, مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے, قربانی کا مقصد, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے احکام, مسائل, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ جانتے ہیں, اور علماء اکرام کی زبانی آپ اس مہینے کی شروعات سے دروس کی شکل میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. میں انشاءاللہ کچھ باتیں قربانی کے مقصد کے تعلق سے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی جو لفظ ہے یہ لفظ قرب سے ہے, ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے. عام الفاظ میں کہتے ہیں نا قریب ہونا, قریب جانا, اسی سے لفظ قرب قربانی ہے. یعنی ایسا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے آپ اللہ کے بالکل قریب ہو جائیں. اللہ رب العزت نے
قربانی کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کو رائج کیا ہے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ہر امتیوں کو جو ہے، ہر قوم والوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا تاکہ آزمائے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں یا اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر امتیوں کے لیے قربانی کیا کیا ہے، رائج فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جب اختلاف ہوا، اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے اللہ کے نبی آپ ان کے سامنے وہ باتیں جو حق کے ساتھ آئی ہے آپ ان کے سامنے تلاوت فرمائیں، پیش کریں۔ دونوں بیٹوں میں جب اختلاف ہوا، فیصلہ یہ کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کریں۔ ایک بچہ جو تھا زراعتی کام کیا کرتا تھا، اور ایک بچہ جو تھا ان کا اللہ تعالیٰ ایک بچہ جو تھا ان کا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو دونوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کریں، جس کی قربانی قبول کی جائے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو خیر دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک بھائی نے ایک دمبے کی شکل میں پیش کیا، اور ایک بھائی نے اپنے مال کی شکل میں، زراعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسروں کا چھوڑ دیا گیا، اس کا انکار کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ رسمی قربانی، کہا کہ قربانی کا حکم ملا ہے، جو بھی مال آیا دینا ہے تو دینا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر آپ کے پیچھے اگر مقصد نہ ہو، جیسے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی قبول کی گئی، مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بابا آدم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے موٹا فربا اور اعلیٰ مال اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا تو قبول کیا گیا۔ اور کہا کہ بابا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قربانی پیش کرنا ہے، مال کو دینا ہے، اس نے اللہ کی رضا کے بغیر وہی اپنا ردی قسم کا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ آج جو قربانی ہمارے دور میں چل رہی ہے وہ رسمن قربانی ہے۔ کون سی قربانی ہے؟ رسمن قربانی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دادا کیا کرتے تھے تو اس کے بعد ان کا بیٹا یعنی ہمارے باپ کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں بھی کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ قربانی کا نظام ہمارے خاندان میں ہے۔ اگر آپ رسمن کرتے ہیں کہ والد محترم دیا کرتے تھے، چچا دیا کرتے تھے، گھر کے بڑے دیا کرتے تھے، دادا دیا کرتے تھے، اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا، عبادت، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کو خوش کرنا اگر آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کی قربانی دنیاوی اعتبار سے قربانی شمار کی جائے گی، لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ کو کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اللہ کی راہ میں کیا کرے، ایک گائے کی قربانی پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر امتیوں کو وقتاً فوقتاً کبھی آزمانے کے لیے اور کبھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کبھی اس قوم کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو قربانی میں اور آپ جو کرتے ہیں اس کی لمبی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کئی مرتبہ ان کی سیرت بھی پڑھے گئے، ان کے واقعات بھی جانتے ہیں، وجوہات بھی جانتے ہیں، بس آپ کے سامنے ایک ذکر کے طور پہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ عراق میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، نبوت عطا کی گئی، پھر اس کے بعد جوان ہوئے، اللہ رب العزت نے نبی بنایا، شادی بھی ان کی ہو گئی، اور نمرود سے مقابلہ کیا، حق و باطل کا وہاں پہ فیصلہ کیا گیا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، معجزہ کیا پر وہاں پر کہا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا کامل بھروسہ، توکل ایسا ہے کہ 2 انبیاء کرام کے توکل کو پیش کیا گیا ہے کہ 2 انبیاء کرام نے توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ آگ میں گرے، آگ میں اتر رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر آپ کہہ دیں تو ہم کیا کریں گے، آگ کو بجھا دیں گے۔ ان کا قول، ان کا انداز، طرز تکلم کیا تھا؟ کہا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، میرا پروردگار وہ ذات ہے جو آپ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا یا نار کونی بردا۔ ہمارا جو ابراہیم ہے وہ
معمولی ایمان والا نہیں ہے، معمولی توکل نہیں ہے. اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ اے ابراہیم آپ حکم فرمائیے، آپ حکم فرمائیے. کہا کہ نہیں، میرا پروردگار جو ہے اس اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو فلسطین کی طرف نکل گئے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ کو معلوم ہے. تو ان کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا، تقریباً 80 سال بیت گئے. کیا دعا کرتے؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، کمزور ہو رہا ہوں، بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے بعد جو نبوت کا مشن لے کے چلنے والا کون ہوگا؟ بار بار دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. اور جو یہاں پر ماں باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچوں کی محبت کیسی ہوا کرتی ہے. بچوں کی چھوٹی محبت، چھوٹی موٹی ادائیں، ان کا حرکت کرنا، ان کا بولنا، آگے بڑھنا، کچھ اشارہ کرنا، مسکرانا ماں باپ کے دل کو کتنا خوش کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں. 80 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ابراہیم آپ اپنے شیر خوار بچے کو جو آپ نے ابھی محبت سے دیکھا بھی نہیں ہے، کھلایا پلایا بھی نہیں ہے، آپ کہاں پر لے کر جائے اسے؟ بیابان جنگل میں لے جا کر چھوڑے. اللہ کا حکم تھا. کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. لے جا کر چھوڑ دیا گیا. بیوی کہتی اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اللہ کا بالکل حکم ہے. وہاں پہ چھوڑ کر آئے. جب دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، بچے سے ملاقات، بچہ کیسا ہوگا، ہے نا، پیدا ہوا جا کے چھوڑ کر آ گیا تھا، کیا عمر ہوگی اس کی، کیسا بولتا ہوگا. ایک باپ کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ 80 سال بیت گئے، بیٹے کو محبت سے دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. لیکن اللہ نے کہا کہ آزمائش سے چھوڑنا ہوگا. جب دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہے، بڑی محبت سے آتا ہے، بات کرتا ہے، بابا آپ ہے، کبھی آ کے گود میں بیٹھا، کبھی محبت سے بات کیا، کبھی مسکرایا. ابھی آج ہی کے دن ملاقات کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو کیا خواب پڑتا ہے؟ کہا کہ اے ابراہیم اپنے بچوں کیا کرے، آپ قربانی کریں. یہ کتنی ایک آزمائش کی بات ہے ایک باپ کے لیے جو کہ بوڑھا ہو رہا ہے اور اچھی طریقے سے اپنے بچے کو گلے بھی لگا نہ پایا ہو، لیکن حکم آ گیا کیا کریں گے، ذبح کرنا ہے. صبح اٹھے بڑے سوچ میں پڑ گئے، اللہ کا حکم ہے. بچے کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے. کہا کہ بالکل اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اللہ نے جو حکم دیا آپ وہ کر گزریے. پھر اس کے بعد زمین نے وہ منظر دیکھا، آسمان نے وہ منظر دیکھا. ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھوں میں چاقو لیا ہوا، اپنے ہاتھوں کو تھر تھراتا ہوا، کپ کپاتا ہوا اللہ کے حکم سے اس میدان میں لے کر آتا ہے اور بڑی دل جگری کے ساتھ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بچے کو سلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پورا کرنے کے لیے جو خواب کے ذریعے سے آیا ہے اور ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اللہ نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ میرے جگری دوست ہیں، آپ نے جو قربانی ادا کی ہے، جو میری احکامات کے اوپر آپ نے جو عمل کیا ہے، آپ نے ثابت کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے جو الفاظ کیا تھے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. کہا کہ یہ حکم کیا کریں گے ہم، یہ آپ کا عمل، یہ قربانی کرنا، لٹانا، آپ نے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، ہم نے کیا پیش کیا وہاں پر؟ ایک دمبے کو پیش کیا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ کہتے ہیں یہ عمل قیامت کی صبح تک آنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک عبادت کا معاملہ بن جائے گا، ایک عبادت بن گئی. میں اور آپ جو قربانی ادا کرتے ہیں وہ کس کی قربانی ادا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. الفاظ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا. اللہ کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، اے مسلمانوں کی جماعت، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، پیروی کرو، حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپناؤ، ان کی نقالی کرو. جہاں پہ اللہ نے اللہ کے نبی کو کہا کہ ان کی نقالی کی جائے، بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ ابراہیم بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے. کس بات کے لیے اسوہ نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ بیان فرمائے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھیں گے انشاءاللہ. ان ابراہیم، کیا پیارے الفاظ ابراہیم کے بارے میں. میرا اور آپ کا ماننا کیا ہے؟ ہم توحید والے ہیں نا، ہم توحید والے ہیں.
بڑے بڑے ہمارے دعوے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان دے سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا بھی کریں گے، ہم ویسا بھی کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو 3 الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امہ۔ ابراہیم کیا تھے؟ حضرت ابراہیم امہ، ایک امت تھے، ایک پیشوا تھے، ایک امت تھے۔ کیا مطلب؟ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں پورے کے پورے کافر ایک جگہ پر، اور اکیلے ایک مسلمان اللہ کے دین کو تھامے ہوئے ایک اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم اکیلا ہے لیکن پوری امت کے برابر ہے، پوری امت کے برابر ہے۔ آج ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی امت کے اسی ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم وہی توحید والے ہیں، ہمارا دعویٰ یہی ہے۔ اللہ آگے بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے ان کی خوبی کہتے، دوسری خوبی ان ابراہیم کان امہ، اس کے بعد قانتا للہ، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ کا یہاں پر حکم آیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا یہاں پر حکم آیا، بچے کو ذبح کرنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کا یہاں پر حکم آیا، آگ میں کود گئے۔ اللہ کا یہاں پر حکم آیا، بے شمار ان کی قربانیاں ہیں۔ میرا اور آپ کا ماننا یہ ہے، ہم ابراہیمی ہیں، ہم محمدی ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے، ہم توحید والے ہیں۔ توحید تو میرے اور آپ کے اندر آ گئی، لیکن میرے اور آپ کے اندر فرما برداری کب آئے گی؟ نہ ہمارا دین ویسا ہے، نہ ہمارا لباس ویسا ہے، نہ میرا اور آپ کا رزق ویسا ہے، نہ میرے اور آپ کے کاروبار ویسے ہیں، نہ میرے اور آپ کے خاندانی تعلقات ویسے ہیں۔ ہم کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ ان ابراہیم کان امہ، اپنے آپ میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا ایک امت، ایک پیشوا، ایک نمونہ یہ ابراہیم تھے۔ دوسرا، جہاں پر بھی اللہ کا حکم آ جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اس سے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں کی قربانی کر دیا کرتے تھے۔ تیسرے الفاظ کیا ہے؟ حنیفہ، مخلص ہو کر۔ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہی میرے خطبے کا مقصد ہے، مقصد قربانی حنیفہ، الگ تھلگ ہو کر، تمام معبودوں سے الگ ہو کر، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب جب بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی، جان کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، کوئی بھی آپ عمل کرے، حنیفہ کیا ہو جائے؟ اخلاص کے ساتھ۔ کس کی رضا کے لیے؟ ہاں جی، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا میرا اور آپ کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں، بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا آدمی کہے، بڑا عالم کہے، بڑا مالدار کہے، بڑا عابد کہے، بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا کہے۔ یاد رکھیے جس دن میرے اور آپ کی نگاہ میں، میرے اور آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے، یاد رکھیے یہی عمل انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم میں لے جانے والے بے شمار گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اگر ان کاموں کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو یہی عمل مجھے اور آپ کو جہنم میں لے کر جایا گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس امت محمدیہ کی باری آئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا پیاری آیت کریمہ ہے جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں مقصد کو سمجھا ہے۔ قربانی کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا کیا چیز ہے۔ اللہ نے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کے اوپر عمل کرے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ عجیب و غریب ان کا معاملہ تھا۔ جب آیت کریمہ قرآن کے اندر میرے اور آپ کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے نازل فرمائی گئی تو کیا آیت کریمہ تھی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ کیا الفاظ ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو، اس کے مال کو، انسان کی جان کو، اس کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اگر عام الفاظ میں کہا جائے،
اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے جنت حاصل کرے، جب جب بھی اسے موقع ملے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرنا ہے، مال قربان کرے، اور جب جب بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے، خود کی جان ہو، بچوں کی جان ہو، بیوی بچوں کو قربان کرنا ہو، وہاں پر اپنی جان کو قربان کرے، تب جا کر مجھے کیا ملے گی؟ مجھے اور آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور جانور ذبح کرو۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ یاد رکھیں صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ مال کی قربانی اور جان کی قربانی کے بڑے بڑے نمونے قائم فرمائے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جان کی قربانی، مال کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جان کی قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صحابہ اکرام کی پوری سیرت آپ اٹھائیں، مکی دور، مدنی دور اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جہاں جہاں پر بھی صحابہ صحابیات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا قربان کرنا ہے؟ جان کو قربان کرنا ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے۔ باضابطہ صحابہ صحابیات نے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان فرمایا ہے۔ آپ غزوات کا مطالعہ کریں، وہ دل خراش منظر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مناظر سے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، یہ خاتون کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی جو نامور خواتین صحابیات صحابہ جو گزرے گئے، ہم تمام کو ہماری بچیوں کو ان کا نمونہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد کا وہ کیا پیارا منظر، دل خراش منظر۔ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کہتی ہے کہ میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں پہ صحابہ کرام جیت گئے، دوسرے مرحلے میں دشمن دوبارہ حملہ کرتا ہے تو کیا دیکھتی ہوں کہ پورے صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، اور یہاں وہاں پہ صحابہ کرام کے اندر بد نظمی پھیلنے لگی اور آپس میں بچنے بچانے کے لیے چھپنے لگے، کچھ معاملہ ہونے لگا۔ تو اس بیچ میں مصعب بن عمیر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر جو ہے اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، لوگ کنفیوز ہو گیا، اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ تو یہ جب اعلان سنا گیا تو صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت تلوار تیر نیچے چھوڑ کر رونے لگی، کہا کہ اب کس کے لیے جنگ کریں گے ہم؟ ام عمارہ بیان فرماتی ہے کہ میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ احد پہاڑ کے دامن میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، تقریباً 10-11 صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور باضابطہ کافر جو ہے یہ منظر کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک ایک صحابی آگے بڑھتے اللہ کے نبی کا دفاع کرنے کے لیے، سب کے سب شہید کر دیے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صرف 2 صحابہ اکرام باقی ہے، ان میں سے ام عمارہ کا ایک بیٹا بھی ہے جو نبی کی وہاں پہ حفاظت کر رہا تھا۔ صحیح روایتوں کے اندر یہ مناظر موجود ہے۔ ام عمارہ کہتی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وہ خود بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک بڑا کافر آیا، بڑا سا پتھر لیا، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سیدھا اللہ کے نبی کے چہرے پہ وار کیا، اور پتھر سیدھا کہاں پہ؟ اللہ کے نبی کے چہرے پہ لگا۔ اللہ کے نبی دھڑام سے نیچے گر پڑے، اور جہاں پر گرے وہاں پر بھی پتھر تھا، یہاں سے بھی پتھر اور یہاں سے بھی پتھر لگا، تو اللہ کے نبی بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دانت ٹوٹے ہوئے پورے منہ میں آ چکے ہیں، خون گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں تو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے انبیاء کرام کو اس طرح مارتی ہے۔ اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے ہیں، ایک اور کافر آگے بڑھا، ایک اور بڑا سا پتھر لیا، دوڑتا ہوا آیا اور سیدھا اللہ کے نبی کے اوپر وار کیا، تو سیدھا پیشانی پہ آپ کے گرا، تو اللہ کے نبی پھر نیچے گر پڑے۔ عبداللہ بن قمیہ ایک بڑا کافر تلوار کو حمائل کیا ہوا، لہراتا ہوا، پورے زور سے دوڑاتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اس کے بعد سیدھا اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر وار کیا۔ آپ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے، زرہ کٹ کے نیچے گر گئی، اللہ کے نبی بھی نیچے گر پڑے۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اتنا سخت وار تھا کہ 1 مہینے تک درد میرے یہ مونڈے کے اندر موجود تھا. وہ گیا پھر دوبارہ واپس آیا اور دوڑاتے ہوئے گھوڑا لے کر آیا اور سیدھا اللہ کے نبی کے چہرے پہ وار کیا, اور اتنا سخت یہ وار تھا کہ لوہے کی ٹوپی کٹ گئی اور 2 بڑی سلاخیں جو اللہ کے نبی کے چہرے کے اندر گھس گئی. اللہ کے نبی پیچھے پھر نیچے گر پڑے. یہ منظر, یہ انداز, نبی کو مار رہا ہے ایک کافر, اور اس انداز کو دیکھنے کے بعد ام عمارہ بیان کرتی ہے میں نے مشکیزہ چھوڑا, تلوار کھینچ کے نکالا اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئی. اللہ کے نبی یہاں پر موجود اور 3000 کی تعداد کفار وہاں پر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی وہ منظر خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ام عمارہ چیختے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے کافروں کی جماعت, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, وقت آ چکا ہے رب کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا, جب تک سانس باقی ہے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. اللہ کے نبی کہتی ہے یہ مقابلہ ایسا کر رہی تھی کوئی بھی کافر دائیں سے بائیں سے سامنے سے جو بھی کافر مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا, یہ اکیلی خاتون 3000 کا مقابلہ کر رہی تھی. اب غور کریں میرے بھائیوں, اسی اثنا میں ایک اور کافر آگے بڑھ گیا. جو 2 صحابہ اکرام موجود تھے ان میں ان کا بیٹا بھی تھا, اور سیدھا ایک اور کافر آیا اور اپنے بیٹے پہ وار کیا, بیٹا نیچے گر پڑا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا الفاظ تھے, ام عمارہ واپس آ جا, اپنے بیٹے کو سنبھال لے. اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہوئے, بیٹا وہاں پہ گر پڑا زخمی ہے. ماں دوڑتے ہوئے آئی, اپنا پلو پھاڑا اور بیٹے کے مرہم پٹی کیا. اس کے جو الفاظ تھے, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ خاتون احد کے میدان میں اپنے بچے کو بٹھا کر کہتی ہے اے میرے بیٹے یاد رکھ آرام کرنے کا وقت نہیں, رب کی راہ میں جان دینے کا موقع مل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبی کیا کریں گے, حفاظت پڑھیں گے. چلو اٹھ کھڑا ہو جا. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر وہ ماں بیٹے کھڑے ہو گئے. فاتبعوا ملت ابیکم فاتبعوا ملت ابیکم, کہا کہ ابراہیم کی ملت پہ آپ پیروی کرو. اللہ کے نبی نے کہا یہ ماں اور بیٹے کیا کرتے ہیں, اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ایک ایسا موقع بھی آیا, ایک اور کافر آیا, باضابطہ اس ام عمارہ کو وار کیا, وہ بھی زخمی ہو کے نیچے گر گئی. زخمیوں کے قیام کے اندر لے جایا گیا. اللہ کے نبی ان کا حال چال معلوم کرنے کے لیے آئے. جب دیکھا اللہ کے نبی آتے ہیں, نبی آ رہے ہیں, اٹھ کر بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا ام عمارہ طبیعت کیسی ہے, کیسا محسوس کرتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہو, اللہ کے نبی ٹھیک ہو, بس دعا کیجئے میرے لیے, میری آخرت سنور جائے. اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ, کیا الفاظ تھے؟ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اس کی قربانی, اس کی بچوں کی قربانی اتنی عظیم ہے. اے اللہ میں خواہش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اے اللہ جنت میں اس خاتون کو, اس کے گھر والوں کو میرا پڑوسی بنا دے. غور کریں میرے بھائیوں, جب جب بھی موقع ملے, جنت چاہتے ہو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کریں, اپنے بچوں کو قربان کریں. آج وہ موقع نہیں, آج وہ موقع نہیں ہے. کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ ایک نقطہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, یہ لے کے جائیے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں اور کہاں پر چھوڑتے ہیں؟ جہاں پر کھانا نہیں, پینا نہیں, رہنے کے لیے صحیح جگہ نہیں. یہ بچوں کی قربانی ہے تاکہ یہ بچہ وہاں پر دین کا داعی بنے. لے جا کر چھوڑتے ہیں, ماں نے تربیت کی, الحمدللہ یہاں پر نبی بنائے گئے, یہاں پر نبی بنائے گئے. میری اور آپ کی سوچ یہ ہو, قربانی دیں گے بچوں کی انشاءاللہ. کہاں پر چھوڑنا ہے, کہاں پر چھوڑنا ہے؟ فلسطین میں چھوڑنا ہے. کہاں پر چھوڑنا ہے؟ زیادہ کچھ بھی نہیں, اپنے ایک بچے کو, اپنے ایک بچے کو, 7-8 سال کا بچہ, اس کا بوریا بستر باندھیے اور لے جا کر مدرسے میں داخلہ کروائیے, اسے عالم بنائیے,
حافظ بنائیے، باپ کے پیار سے دور رکھیے، ماں کی محبت سے دور رکھیے۔ جہاں پہ ابراہیم کو، اسماعیل کو دور رکھا گیا، نبی بنائے گئے، اور آج ہمارے نبی انہی کی نسل سے آئے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے بچے، میری اور آپ کی یہ قربانی اگر اللہ قبول فرمائے، میرے اور آپ کے بچے کیا بنیں گے؟ دین کے داعی بنیں گے، بنیں گے نہیں بنیں گے؟ آپ قربانی دو، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ چھوٹی موٹی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری قربانی کون سی ہے؟ مال کی قربانی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، آپ جنگ تبوک کو آپ پڑھ لیجئے، صحابہ کرام نے کس حد تک وہاں پر مال کی قربانی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کس کی رضا کے لیے؟ مقصد اللہ راضی ہو جائے، مقصد اللہ راضی ہو جائے۔ جنگ تبوک رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے، سپر پاور طاقت، وہی آتی ہے، نبی کو یہ بات پہنچائی گئی، دھوپ کا عالم اور باضابطہ پورے پھل کھیتی ابھی اپنے اپنے کھیتوں کے اندر موجود، جو بقیہ چیز تھی وہ صحابہ کرام کے پاس ختم ہو چکی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال آزاد ہو، ان سے مخاطب ہونا ہے، بات کرنا ہے۔ تو عثمان جو ہے 100 اونٹ، کتنے؟ 100 اونٹ سامان کے ساتھ ملک شام اپنے غلاموں کو بھیج رہے تھے۔ حضرت بلال اعلان کرتے اللہ کے نبی کا فرمان، تو سب صحابہ صحابیات، عام اعلان تھا، سب آگے، عثمان غنی بھی وہاں پر بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے سامنے جو تقریر فرمائی ہے، تقویٰ کی دعوت دی، اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، میں کیا تمہارے سامنے پیش کروں؟ آج ایسا موقع آ چکا ہے، وقت کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے جانا ہے۔ ہمارے پاس گھوڑے نہیں، اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو الفاظ تھے، تصدقوا تصدقوا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہتے کہتے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ صحابہ کرام کیا برداشت کرے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی 100 اونٹ، کتنے قربان جائیے؟ کتنے اونٹ؟ اے اللہ کے نبی 100 اونٹ، اور ماں سامان، جتنا سامان آج بازار میں رکھا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی میں عالم اسلام کے کیا کرتا ہوں؟ وقف کر دیتا ہوں، مال کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا کافی نہیں ہے، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، تصدقوا تصدقوا۔ صحابہ کرام اٹھ رہے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے نبی 200 اونٹ۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی 300 اونٹ۔ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں تقریباً 300 اونٹ یا 900 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور ساتھ میں 300 گھوڑے۔ اللہ کے نبی رو رہے تھے، کوئی اور صحابہ کرام بھی اٹھے، ابو بکر صدیق گئے، عمر بن خطاب گئے، اپنے اپنے گھر کے پورا سامان لے کر آئے۔ معلوم آپ کو واقعہ، پورا سامان لے کر آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر کیا لے کر آتے ہیں؟ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آتے ہیں، تھیلا لے کر آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی آپ قبول فرمائیے، یہ چاندی میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ عثمان غنی گئے، دوڑتے ہوئے اپنے خزانے گئے، اور پورا سامان اٹھا کر لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ جو الفاظ تھے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے عثمان غنی کا سونا دیکھا، کتنا تھا؟ 200 اقیہ چاندی اور 1000 دینار۔ روایت آج کے مطابق آتا ہے، اس زمانے کا سونا جو آج جو تھا، علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 5.5 کلو سونا۔ کتنا؟ تولے نہیں، 5.5 کلو اللہ کی راہ میں سونا، اور 29.5 کلو چاندی۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے قدموں میں یہ دیکھا، خواتین بھی وہاں سے دیکھتی گئے، اللہ کے نبی اتر پڑے اور سونے کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ عثمان عثمان عثمان، تیری کیا قربانی ہے؟ اے عثمان، آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے، اللہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ انداز دیکھنا تھا۔ صحابیات بھی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، کہا کہ ہم کم ہیں، کہا کہ بلال جاؤ وہاں خواتین کے پاس جاؤ،
حضرت بلال بیان فرماتے ہیں یہ خواتین جب دیکھتے ہیں کہ ہم بھی مردوں سے پیچھے نہیں گئے، حضرت بلال آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کا اعلان ہے صدقہ و خیرات کرو، میں کیا دیکھتی ہوں ہماری ماں بہنوں کے اندر کیا جوش تھا کہ وہ اپنے پہنے ہوئے زیور، سونے کی مالائیں، چاندی کے پازیب اور سونے اور چاندی کے اپنے نگینے اور تمام کے تمام سونے کی چیزیں جو ہے اٹھا کر میرے گود کے اندر پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب بھی اسلام کے لیے قربانی کرنے کا موقع ملے خواتین بھی پیچھے نہیں بڑھنے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آخری بات میں اپنے بات کو ختم کروں گا، جتنے بھی یہاں پر لوگ آج ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کرے نیت کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کیا تھا کہ اگر ریاکاری آ جائے جنتی عمل میں سب کو جہنم میں داخل کرواتا ہے۔ وہ حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ بات کیا تھی؟ لوگ بڑا کہے، مالدار کہے، خاندان میں نام ہو، چار لوگ آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے، آج تک آپ کی اگر یہ نیت تھی تو اللہ کے لیے چینج کر دے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنی نیت کو درست فرمائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ریاکاری آ جائے، لوگ بڑا کہے، خاندان والے تعریف کرے، فلاں تعریف کرے، صحیح بخاری کے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ جو ہے اپنے شاگردوں کے پاس آئے، ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا درس ہوا کرتا تھا، صحابہ رسول آئے ہیں، حدیث سننے کا موقع ملتا ہے، کھڑے ہو گئے حدیث بیان کرنے کے لیے۔ کیا الفاظ تھے؟ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں نے اللہ کے نبی سے حدیث پاک سنی ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، جہنم کو قریب کیا جائے گا، اللہ 3 لوگوں کو اپنے قریب بلائے گا، یہاں آنے کے بعد بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے کتنے؟ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ اس کے بعد حدیث کیا بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کس کو بلائے گا؟ عالم اور قاری کو بلائے گا۔ یہ بے ہوش کیوں ہو رہے تھے؟ یہ بھی وقت کے عالم تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرا انجام بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ اللہ سب سے پہلے عالم اور قاری کو اپنے قریب بلائے گا۔ اللہ سوال کرے گا، میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، قرآن عطا کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اے اللہ، میں قرآن پڑھ رہا تھا، تراویح پڑھا رہا تھا، لوگوں کو شاگرد بنا رہا تھا، اب آپ بتائیے قرآن پڑھنا، بیان دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا جنتی عمل ہے یا نہیں ہے؟ جنتی عمل ہے۔ اگر زندگی میں ایک عالم یا ایک حافظ اس لیے قرآن پڑھتا ہے، اس لیے بیان کرتا ہے، لوگ مجھے عالم کہے، لوگ مجھے بڑا دائی کہے، بڑا قاری کہے، بڑا عالم کہے، بڑا مفتی کہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہی عمل اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، ڈالو اسے جہنم کے اندر، عالم کو ڈالا جائے گا۔ دوسرا کون آدمی ہوگا؟ مجاہد، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا، ہے نا؟ آیت کریمہ میں نے پیش کیا تھا، اللہ کی راہ میں جان اور مال، جان قربان کرنے والا، جہاد کا میدان، تلوار لے کے کھڑا ہوا، دشمنوں کے سامنے الفاظ اللہ کے گئے، نیت میں کیا گئے؟ لوگ مجھے، نیت چینج ہو گئی، حالانکہ اللہ کی راہ میں جان کو قربان کر رہا ہے، نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بہادر کہیں، صرف چینج ہونے کی بنا پر وہ عمل اس کو جہنم میں داخل کرا۔ تیسرا عمل کون سا ہے؟ تیسرا آدمی مالدار، جو ہم چھوٹے موٹے قربانیاں کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر اگر یہ عمل آ جائے کہ لوگ خوش ہو جائے، آپ کتنا بڑا بھی عمل کر لیں، وہ عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر جمعہ کے اندر موجود ہیں، اے اللہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، جتنے مرد و خواتین یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ جتنے بھی ہم سے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، نماز پڑھنے، جمعہ سننے، اس عمل کی برکت سے اے اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آمین۔